السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، آپ جانتے ہیں درود پڑھنا ایک خدائی حکم ہے۔ اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور ہمارا تو زیادہ حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، کیونکہ ہم رسول کریم کے امتی ہیں۔ آج جس درود پاک کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، اس کا نام درود حبیب ہے، اور یہ ایک ایسا درود ہے جو عاشقان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی وظیفہ ہے، اور اس درود کے بے پناہ فیوز و برکات ہیں۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے بے پناہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، دنیا کے غموں سے نجات ملتی ہے، اعمال نامہ میں کثرت سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ درود پڑھنے والوں پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ درود قبر کی روشنی ہے۔ یہ درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہر دعا کے آغاز اور اختتام پر یہ درود پڑھنا چاہیے۔ ہر مجلس کے شروع میں یہ درود پڑھنا چاہیے، صبح شام، بلکہ ہر نماز کے بعد یہ درود پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ وعظ اور تقریر کے شروع میں، حج کے مناسک ادا کرتے وقت، مساجد میں فارغ وقت میں، گویا جس وقت موقع ملے اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی، اور اس درود کو پڑھنے والے پر خصوصی کرم یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو آؤ میرے ساتھ اس درود پاک کو محبت کے انداز میں پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔